أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وشاہد ومشہود، اور اس دن کی جو حاضر کا دن ہے اور اس دن کی جس میں حاضری دی جاتی ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہو گئے. اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ بھی رہے تھے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور ان سے وہ لوگ بدلہ نہیں لیتے تھے مگر یہ کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے جو زبردست اور قابل تعریف ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. یہ سورت بھی مکی ہے، اور اس سورت کے اندر قسم کھائی گئی ہے آسمان کی، اور آسمان کے ساتھ ساتھ بروج کا لفظ بھی ہے کہ بروج والے آسمان کی قسم. اس سے مراد ہے بڑے بڑے ستارے، یعنی اس آسمان کی قسم جس میں بڑے بڑے ستارے ہیں. والیوم الموعود، اس سے مراد ہے قیامت کا دن، یعنی قیامت کے دن کی قسم. وشاہد ومشہود، اور شاہد سے مراد ہے جمعے کا دن، اسی وجہ سے ترجمہ کیا گیا. اور اس دن کی جس میں حاضری ہوتی ہے، حاضر ہونے والا دن، یعنی یہ ہر علاقے میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. ومشہود سے مراد ہے عرفے کا دن، یعنی اس میں لوگ پہنچ کر حاضر ہوتے ہیں، وہاں جا کر حاضر ہوتے ہیں. یہ سورت مکی ہے، اور اس سورت کے اندر اصحاب الاخدود کا ذکر ہے. قتل اصحاب الاخدود، کہ خندق والے ہلاک ہو گئے، اس کا ذکر ہے اس کے اندر. اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 70 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور ملک یمن کا واقعہ ہے. ملک یمن میں ایک کافر بادشاہ تھا ذو نواس. یہ کافر بادشاہ تھا، اور اس کے یہاں ایک جادوگر تھا. جب وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی مجھے ایسا لڑکا دیجئے جو بہت زیادہ ذہین ہو، عقل مند ہو. چونکہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، کچھ دن کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ علم رہ جائے گا یہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا علم کوئی اور سیکھ لے. چنانچہ ایک لڑکا تجویز ہو گیا، اور بہت ہونہار لڑکا تھا وہ. اس کو دے دیا کہ تم اس کو اپنا جادو سکھانا. اب یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا رہا اور جادو سیکھتا رہا. جادوگر اور اس لڑکے کے گھر کے درمیان ایک عیسائی پادری تھا، اس کی کٹی تھی، اس کی خانقاہ کہہ لو آج کے دور میں. اور وہی مذہب صحیح مذہب تھا اس وقت، چونکہ دین اسلام تو آیا نہیں تھا.
حبیب